أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کی 20ویں آیت ہے. بظاہر آیت دیکھی ہے لیکن اس میں یہ اعجاز کلام ربانی ہے کہ پروردگار عالم یہ ایک آیت میں بھی کئی مفاہیم کو سمودے سکتا ہے. مثلا سورہ لقمان میں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے نور نظر تو نماز پابندی سے پڑھ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، برائی سے دور رکھ، اور جو مصیبتیں تجھ پہ پڑے صبر کر. کتنے مفاہیم آ گیا ہے ایسے. سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کامیابی کا پیغام کہ اے ایمان والو، اے صاحبان تقوی، تم صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کے وسیلے کی تلاش میں رہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح یہ آیت میں بھی، کیونکہ سورہ توبہ کی آیت ہے، میں نے اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کی کیونکہ حکم یہ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوا ہے. بڑا جلالی سورہ ہے. کیفیت شان نزول آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. اللہ کی راہ میں کس سے جہاد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے ان کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. صلی اللہ محمد. ظاہر یہ آیت اہل بیت اطہار کی شان ہے، لیکن اس جو مطالب و مفاہیم ہے اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ایمان کے بارے میں آپ کو مسلسل ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ بیان کیا گیا، یعنی جو صفات مومن ہیں، جو ایمان کی شرائط ہیں، جو بنیادی شرائط ہیں وہ بھی بیان کی گئی. آپ کے سامنے سورہ وفا کی آیت 177، ائمہ کے ارشادات، حضور کے ارشادات، مولا کائنات کے ارشادات. کل میں نے بیان کیا کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود بھی جو صاحب ایمان ہے، فرما مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صاحب ایمان یا تقوی کو نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان یا تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو. لاکھ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، صاحب ایمان ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن زبان اگر اچھی نہیں ہے تو فرمایا اس کا تقوی اور ایمان کوئی کام کا نہیں ہے. دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہے کہ اللہ بندے کے کسی عمل سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی گفتگو اچھی نہ ہو. صلی اللہ محمد.
چاہتا ہے گفتگو کلام. مومن کی پہچان یہی ہے، جب زبان کھولے تو پتہ چلے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. زبان کی شیرینی، فصاحت، ادب، تواضع، یہ تمام چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اس میں تقویٰ ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا ایمان ہے. جو چیزیں بیان کی گئی وہ تو اپنی جگہ مستند ہے. تو یہ ساری خوبیوں کے بعد میں یہ ہجرت کیا ہے؟ اب تو ہم ہجرت نہیں کر سکتے، حضور کا زمانہ ختم ہو گیا، نہ امام ہیں غائب ہیں. ابھی اس زمانے میں اگر ہجرت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں تو قیامت تک کے لیے ہیں، تو بڑی غیر معمولی آیات ہیں اس سلسلے میں، احادیث ہیں. دیکھیے ہجرت ہمارے 8ویں امام رضا غریب جو ہماری غیبت کے زمانے میں ہمارے روضوں کی زیارت کو ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے ہمارے ساتھ ہجرت کی اور رسول اکرم کے ساتھ. صلوات علی محمد. ہجرت کے معنی نقل مقام، ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلے جانا، صرف یہی ہجرت نہیں ہے. اس کے لیے تو قرآن بڑے بڑے جہاں سے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کسی نیکی کا، برائی کو چھوڑنے کا، تو یہ برائی سے نیکی کی طرف جو آپ جا رہے ہیں یہ بھی ہجرت ہے. صلوات علی محمد. سب سے بڑی مثال دنیا میں جناب حور کتنی ہجرت تھی، دشمن کی فوج سے نکل کے مولا کی خدمت میں آ گئے. اس کا اثر کیا ہوا اس ہجرت کا کہ جب شاہ اسماعیل صفوی نے جو روضوں کی تعمیر کی ہے کربلا میں، جب یہ آئے تو جب حر کا روضہ بنانے کا وقت آیا تو اس میں لوگوں میں تقسیم ہو گئی. چند لوگوں نے کہا کہ یہ مولا کے دشمن تھے امام حسین کے، انہوں نے ہی گھیر کے لایا تھا، نہیں بننا چاہیے روضہ. ٹھیک ہے. بعد نے کہا نہیں، انہوں نے مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی چاہی تھی، مولا نے انہیں معاف کر دیا تھا. تب یہاں پہ یہ جو بات ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں جو بھی مولا مظلوم کربلا نے اگر معاف کیا تو وہ شہید. دیکھیے لیکن اس کا پروف کیسے ہو؟ کہا کہ ایسے کرتے ہیں، ان کی خبر کو کھول کے دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ کتنی دیر کی ہجرت ہے بھائی. اس سے پہلے اگر حر نہیں آتے تو حر علیہ السلام نہیں ہوتے. صلوات علی محمد. ہوا یہ کہ بس دشمن کی فوج سے نکل کے چند لمحوں کی ہجرت ہے، چند لمحوں کی ہجرت. ادھر حسین نے معاف کر دیا، ادھر مرتبہ شہادت کا مل گیا. تو ہوا ہے کہ جب ان کی لحد کو کھولا گیا تو بتاتے ہیں کہ اس حال میں کہ جیسا کہ ابھی ابھی سوئے ہیں، ابھی ابھی اتنی یہ کیفیت. تو شاہ اسماعیل صفوی نے پوچھا کہ یہ جو ان کے سر پہ جو رومال ہے یہ وہی رومال ہے جو مولا نے، کیونکہ جو حر سے کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے تو میرا راستہ روکتا ہے. تو حر نے پلٹا کہ ایک بڑا معرفت انگیز جواب دیا تھا. کہا کہ آقا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، اگر عرب میں کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں یہ جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں کا نام میں بغیر درود و سلام کے نہیں لے سکتا. یہ عقیدت حسین سمجھ گئے تھے. تو جب حسین کی خدمت میں یہ اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے آئے تو حسین نے بھی انہیں ایک تحفہ عنایت فرمایا، کیونکہ ماں کے نام سے دل کو ٹھیس پہنچی تھی تو اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال حر کے سر پہ باندھا. کیا بات، جزاک اللہ. ایک تاج تھا معرفت کا، عقیدت کا، عظمت کا، احترام کا، محبت اہل بیت کا. تو جب شاہ عباس صفوی نے یہ چاہا کہ یہ کھول تبرک ہے شہزادے کونین کے ہاتھ کا بنا ہوا، حسین کے ہاتھ کا باندھا ہوا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے حر کے سر پہ باندھا تھا، تاج رکھا تھا اس عقیدت کا. تو چاہا کہ اسے کھولے، پورے تازہ بہنے لگے. لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اے شاہ، اگر یہی کیفیت رہے گی تو خون خبر مطہر سے لبریز ہو کے بہنے لگے گا، رکے گا نہیں. اس نے کہا کہ میں یہ رومال لیتا ہوں، میرا رومال باندھ دیتا ہوں. تو ممکن ہے مطلب کیا ہوا؟ ہجرت یہ بتانا تھا کہ چند لمحوں کی ہجرت، لیکن جب محبت اہل بیت دل میں آتی ہے تو مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے. صلوات علی محمد. ہم کیا عرض کرتے ہیں بار بار، من مات علی حب آل محمد
فقط مات شہیدہ، جو محبت اہل بیت میں دنیا سے جاتا ہے، مات جو کوئی وہ شہید کی موت مرتا ہے. اور کیسا شہید؟ کوئی معمولی شہید نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جو ہماری بہت غیر معمولی، میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ جو کہہ رہا ہوں، ان لفظ کو محفوظ رکھیے، ہمارے ایمان کی جلا کے لیے کہا گیا. فرماتے ہیں جو ہماری محبت میں دنیا سے جاتا ہے، پروردگار عالم اس کی خبر کو ملائکہ رحمت کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے. آپ ہم جاتے ہیں نور الہدیٰ قبلہ کے پاس، حضرت شاہ چراغ قبلہ کے پاس میں، نور الہدیٰ صاحب اولیاء اللہ ہے نا، یہاں ہم جاتے ہیں ان کے پاس میں. یہ کیا ہے؟ ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اللہ نے یہ مقام دیا. مرنے کے بعد آج بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، آج کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. مومن کو کوئی معمولی مت سمجھیے. اسی لیے مومن کے والدین کا بھی یہ مرتبہ ہے. کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حاجتیں دعائیں پوری ہوں تو اپنے ماں باپ کے چہرے پہ دیکھ کے دعا کرو. کہا یا رسول اللہ اگر وہ زندہ نہیں ہے، مر گئے ہیں، کہا ان کی خبر پہ جا کے دعا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو مومن کا جو مرتبہ ہے، تو فرمایا جو ہماری محبت میں دنیا سے جاتا ہے، ہماری محبت میں کوئی معمولی محبت نہیں، ہماری محبت میں جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی خبر کو اللہ ملائکہ رحمت کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے. وہاں سے آتے ہیں ملائکہ اس کی زیارت کے لیے. کیا ہے مقام مومن؟ تو ہجرت اتنی سی کہ مومن اب جو گناہوں میں ملوث ہے، برے کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سوچ لے آج سے نہیں بولوں گا، ہجرت ہوگی، سچ کی طرف چلا گیا. اور دوسرے بے حیائی کے کام کرتا تھا، کچھ اور نازیبا کام، کچھ اللہ کی یعنی معصیت، کچھ گناہ. یہ سوچ لیا، دل میں تہیہ کر لیا اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کہ میں آج سے یہ کام چھوڑ دوں گا اور نیک کاموں کی طرف رجوع. یہ اس کی ہجرت ہے. صلوات علی محمد. تو اتنا بڑا مرتبہ ہے صاحبان ہجرت کا. اب یہاں اس کے بعد جو اہم جس پہ مجھے روشنی ڈالنی ہے وہ ہے جہاد. اب دنیا جہاد کے جو غلط معنی لیے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ لوگوں کا خون بہانا جہاد، تلوار چلانا جہاد. میں آپ کی خدمت میں سارے وہ جہاد بیان کروں گا جو بغیر تلوار کے. صلوات علی محمد. وہ جہاد صحیح ہے، لیکن معصوم کیا فرماتے ہیں؟ پوچھا گیا ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام، سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ فرمایا جس میں اپنا خون بہے. دوسروں کا خون بہانا، اب آپ دیکھیے عام جو تاثر لیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو جوڑا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ شدت پسندی ہے. آج کل جو کہہ رہے ہیں ٹیررزم ہے، ہاں، یہ اس کو عجیب عجیب نام جو دیے جا رہے ہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا جہاد نہیں ہے. یہ جہاد انہوں نے ان سے لیا ہے جو رسول اکرم کی بیٹی کے دروازے پہ جو آگ لائے تھے، یہ ان کے پاس کا جہاد، ہمارا نہیں ہے. ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد بہت مختلف. میں نے کہا جس میں ہمارا خون بہے، خود اپنا خون بہے، وہ جہاد. اور کیا جہاد ہے؟ چھوٹے سے جہاد سے شروع. دیکھیے آپ، بہت بڑا جہاد، بہت بڑا جہاد. کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شہید، وہ مجاہد راہ حق، وہ شہید راہ حق جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اس سے اس مجاہد کا ثواب بڑا ہے جو باوجود گناہ کی استطاعت کرنے کے گناہ نہ کرے. گناہ کے سارے چانسز ہیں، اس کو پورے فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اس کو ساری یعنی مطلب کہ گناہ پہ دسترس ہے، اس کو کبھی بھی کر سکتا ہے. لیکن خوف خدا رکھے نہیں، میرے لیے زیبا نہیں ہے. میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ، شاید مولا مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھی. معصوم کا ذکر ہے، بغیر بولے صلوات پڑھنا ضروری ہے. اہل بیت اللہ بڑی عجیب و غریب بات کہتے ہیں. مظلوم کربلا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ مومن کو یہ کرامت عطا، مومن کو گناہوں سے بچنے کی کرامت، توفیق کرامت فرماتا ہے. مومن گناہ نہیں کرتا، اس کو پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہ سے ہمیشہ محفوظ رہ سکتا اگر کوشش کرے. میں کس کا چاہنے والا ہوں؟
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو صاحب تطہیر ہے اس کی محبت دل میں آنے کے بعد یہ گندگی اور رجس کہاں سے آئے گا پھر؟ تو مولانا مظلوم کربلا فرما رہے بلاغت الحسین میں کہ اللہ مومن کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرماتا ہے، سب سے بڑی خوبی مومن کی. اور دوسرے کیا فرماتے ہیں؟ اس کی جو گفتار ہے وہ اس کے باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. کبھی بات یعنی غیر واضح، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، مکر، فریب، کچھ دل میں، کچھ زبان پہ، کچھ دماغ میں، کچھ مقصد، کچھ اور بیان کرنا، یہ مومن کے پاس یہ سب پیچیدگیاں نہیں ہوتی. سیدھا سیدھا جو دل میں ہے وہی زبان سے بولے گا. دوسری خوبی کیا فرمایا؟ اس کی گفتار جو ہے اس کی باطن کے آئینہ دار، یہ جو کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی ہے، اس کی گفتگو باطن. تیسری چیز، وہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صفات پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے، دیکھتا اچھے لوگ کیا کر رہے ہیں، ارے سچ بول رہے ہیں، خیانت نہیں کر رہے ہیں، وعدہ خلافی نہیں ہو رہی، جھوٹ نہیں ہو رہی، نماز ہے، عبادتیں ہیں، تہجد گزار ہے. تو مطلب یہ کہ اس کے اچھے اوصاف پہ نظر رکھتے ہیں، اور اسی وقت میں وہ برے لوگوں کے برے اوصاف پہ بھی نظر رکھتا ہے، سرکش و جبار لوگوں کے بھی، تاکہ اچھے لوگوں کی صفات سے آراستہ ہو اور برے لوگوں کی صفاتوں سے بچتا رہے. یہ اسی طرح اپنی دل بستگیوں میں لگا رہتا ہے کہ نہیں. ایک بات بہت غیر معمولی، ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. پھر فرماتے ہیں ہمیشہ وہ اپنے خیالات میں یقین کی منزل پہ ہوتا ہے، اور اپنے تخصص میں سکون و راحت. کیا کیا چیزیں آ گئی مومن کے پاس؟ یقین. ہمیشہ کوئی ایسا ڈاواڈول نہیں ہوتا اس کا ایمان، اس کا جب بھی بات کرے گا بالکل یقین کے ساتھ. جب یقین ہوگا تو ہی اقدام کرے گا. اب جب ہر چیز کا یقین ہوگا، احکام الہی کا یقین، اس کی عبادتوں کا یقین، اس پروردگار عالم نے جو اس کے جتنے احکام دیے اس پہ عمل کرنے کا یقین، محبت کا یقین، جتنے اعمال ہے اگر یقین ہوگا تو یہ عمل کرے گا. یقین نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ تو یقین کی دولت اس کے پاس ہوتی ہے. پھر ہمارے تخصص اپنی عزت کے بارے میں ہمیشہ پرسکون رہتا، اس کو کوئی خطرہ نہیں رہتا. صلوات اللہ محمد کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ وہ اس شہید راہ حق سے اس صاحب ایمان کا مرتبہ بڑا ہے جو باوجود گناہ کرنے کی قدرت رکھنے کے بعد گناہ نہ کرے. کتنا بڑا مجاہد ہے یہ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، جہاد کیا، اس سے بڑا مرتبہ ہے اس کا. چلیے یہاں سے اور بات آگے بڑھتی ہے. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ان کی روح کا قتل ہو جاتا ہے. جو گنہگار ہے بظاہر آپ کو چلتے پھرتے تو نظر آ رہے ہیں، جب روح قتل ہو گئی تو پھر چل پھر کیسے رہا ہے؟ فرما رہے جو گناہ کرتا ہے اس کی روح فنا ہو جاتی ہے. بتایا گیا کہ جب گناہ کرتا ہے تو انسان اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے. مزید گناہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. تو مطلب یہ ہو کہ اب اس کو گناہ نہیں دکھتا، عیب نہیں معلوم ہوتا، کچھ برائی نہیں سمجھتا، اتنا گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی ہدایت کے امکانات نہیں ہیں. تو اس طرح سے گناہ کرنے سے ہمارے سب سے زیادہ جو گناہ سے نقصان پہنچتا ہے وہ انسان کے دل کو پہنچتا ہے. یہاں تک ہو گئی اس کی روح ہلاک ہو جاتی ہے. پھر فرما رہے ہیں جو اللہ کے راہ میں جو جہاد کرے، جو شہید ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے، ایسے جیسے اس نے آب بقا پی لیا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے کی. صلوات اللہ محمد. مطلب میدان بدر میں رسول اکرم جا کے معاوضہ کر رہے ہیں جو لوگ شہید ہو گئے، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ ہوتے دیکھ لیا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کن سے کلام کر رہے ہیں، یہ لوگ تو مر گئے، ختم ہو گئے، موت کی نیند سو رہے ہیں. بڑا عجیب و غریب ہوا. کہا کہ تم سے بہتر سنتے اور سمجھتے ہیں. مطلب کیا جو شہدا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. جب ہمارا کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں
کہ تو سن اور سمجھ، یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ محمد شہید ہے، زندہ ہے، بھلے نہیں ہے، محبت اہل بیت میں گیا ہے. دیکھیے اور ایک ہمیں روایت ملتی ہے، دیکھیے اب آپ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ جو محبت اہل بیت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے، شہید ہے وہ مجاہد ہے. تو اس کی مثال کیسی دی گئی؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت اگر یہ ارادہ مسمم کر کے سوئے، بالکل اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، مسمم ارادے کے ساتھ کہ میں ضرور نماز تہجد کے لیے اٹھوں گا. مثال ہے رسول اکرم کی، چٹے مار کی بھی ایک مثال ہے، بڑی غیر معمولی مثال ہے، اتنی فائدے کی مثال ہے آپ تصور نہیں کر سکتے جتنا فائدہ اس مثال میں، بشرطے کہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، آپ اس پہ عمل کر لیں. تو اگر کوئی سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ آج میں نماز تہجد پڑھوں گا، ہر نیک آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا دے، الارم بج جائے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ جاؤں، تہجد پڑھ لوں گا. تہجد پڑھتے کیا کیا فائدے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو تہجد پڑھتا ہے اگر وہ کہے کہ بھوکا ہے تو یقین مت کرو. اگر کسی بستی میں ایک بھی نماز تہجد پڑھنے والا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا. ایک بھی تہجد پڑھنے والا ساری بستی میں، بنجارہ ہل میں ایک اگر تہجد والا تو سارا بنجارہ ہل محفوظ ہو گیا. رسول اکرم کے کہے اگر وہ کہے کہ بھوکا ہوں تو یقین مت کرو. جو تہجد پڑھتا ہے فرمایا اگر مخروص ہے اللہ خرچ ادا کرتا ہے، پریشان ہے دوری ہوتی ہے، بلاؤں میں مبتلا ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے، کوئی حاجت ہے پوری ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تہجد گزار کے لیے ناممکن ہو. تو آپ ارادہ کر کے سوئے. اور ایک خاص بات ہے، تہجد گزار جو شخص ہے جو نماز تہجد پابندی سے پڑھتا ہے، فرماتے ہیں کوئی ایسے مقام پہ چلے جائے جو مقام آصف زدہ ہے، شیاطین ہے، اجنہ ہے، ایسے بلاؤں میں مبتلا ہے، تو فرما رہے ہیں اس کی آنکھوں سے خاص روشنی نکلتی ہے، جیسا تم خاص جانوروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جیسا شیر ہے اس قسم کے. تو تہجد پڑھنے والے کی آنکھوں سے وہ روشنی نکلتی ہے، اس کے وہاں جانے سے وہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے. صلوات علی محمد ارادہ کریں آپ میں تہجد پڑھوں گا، بڑے جتن سے الارم رکھے، کم کھانا کھائے، دن میں دوپہر کے کھانے کے بعد خیر اللہ بھی فرما لیے، رش بھی لے لیا آدھے گھنٹے کا. لیکن اتفاق ایسا سارے جتن کرنے کے باوجود بھی آپ تہجد کو نہیں اٹھ سکے، نیند بیدار نہیں ہوئی، تو کیونکہ آپ کا مصمم ارادہ تھا، نیک نیتی تھی، نیت میں اخلاص تھا. بڑا غیر معمولی ہے بھائی، نیت میں اخلاص تھا، آپ کی نیک نیتی تھی، تو پروردگار عالم آپ کی اس نیت کے سبب آپ کی ہر سانس کو یہ تسبیح شمار کرے گا، اور رات ساری اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دینے کا ثواب ملے گا. اس کے نامہ اعمال میں نماز تہجد لکھ دی جائے گی. صلوات علی محمد دوسری مثال کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ اللہ آپ کو حج کو لے جائے، آپ سب حضرات کو ماشاءاللہ الہی آمین کہیے، حج معمولی بات نہیں ہے. تو انسان جب حج کو جاتا ہے یقین مانیے اس کے دل کی جو تڑپ، جو قرض، جو بے چینی، جو اضطراب، جو کیفیت رہتی ہے، بار بار پلٹ کے خانہ کعبہ کی طرف بھائی زیارت میں جا کے آئے، رضی بھائی ہمارے ان سے پوچھے ان کی کیا تڑپ تھی. امام حسین کے روزے سے آپ رخصت ہو ہی نہیں سکتے، ایسے معلوم ہوتا جیسے آنکھوں سے فرات ہے کہ بہ رہی ہے، دل تڑپتے نہیں آتا. مومن سب بھول جاتا وہاں جانے کے بعد. حج کے لیے بھی یہی ہے، مدینے میں بھی جائیے یہی ہے، پلٹ پلٹ کے روزے کی طرف دیکھتے رہتا اور روتے رہتا، بس ایسے معلوم ہوتا کہ اس کی جان چلی جاتی ہے. ایسے مت لے جاؤ. لیکن اگر دل میں یہ ارادہ کر لے اس کیفیت میں کہ اللہ اگر تو مجھے حیات دیا تو میں آئندہ سال بھی آؤں گا حسین کی زیارت کے لیے، یا حج کے لیے، یا مدینے کی زیارت کے لیے، تو فرماتے ہیں وہ آئندہ سال تو دور ہے، اس وقت فوراً اس کے نامہ عمل میں زیارت کے حج لکھ دیا جاتا. کیسی برکتیں ہیں یہ، کیسی برکتیں ہیں ایمان کی. اس کی مثال اب یہاں پہ آپ فرمائیں کہ بھائی جو مومن مرتا ہے ہر مومن کو آپ شہید بول رہے ہیں، نہ میدان میں گیا ہو، نہ کبھی تلوار پکڑا، نہ کوئی ایسے کام کیا، پھر مومن شہید کیسا ہوا؟ شہید کے بارے میں کئی ایسی احادیث ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، ان کا خطرہ زمین پہ نہیں گرتا، بخش دیا جاتا ہے، سر پہ یاقوت کا تاج پہنایا جائے گا، کئی مومنین کی شفاعت کا حق دیا جائے گا. ایک عجیب ایسے فضائل ہیں صرف شہید کے
شہید کے فضائل ہے تو سید الشہداء کے کیا فضائل، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ شہید مرنے والا یہ بستر سے مرا ہے، اس کی یعنی اس کا آخری وقت بستر پہ گزرا، تو پھر شہادت کی موت کیسے مرا؟ کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ یا پھر اہل بیت اطہار کی کیا حدیث غلط ہے؟ تو اس کی مثال یہ بتائی، خود معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ میدان جنگ میں شہید ہو کے جنت میں گئے ہوں گے ان کی تعداد کم ہوگی ان لوگوں کی جو بستر مرگ سے شہید ہو کے آئے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد، کیونکہ دل میں جذبہ شہادت بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ تو یہ جو بستر پہ تھا، لیکن اس کا سارا تھا، آپ دیکھیے آپ زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَيَا كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش کہ اصحاب حسین میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں یہ عظیم کامیابی حاصل کرتا، ہے نا؟ یا بار بار یہ مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے اگر ہم برابر اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی شہید ہو جاتے۔ امام حسین کے ساتھ شہید ہوتے، مولا کے ساتھ شہید ہوتے، مولا کا چاہنے والا مولا کے ساتھ ہی شہید ہوگا۔ تو جو تمنا لیے ہوئے ایک دوسرے، وہ زندگی بھر اپنی جو مومن ہوتا ہے وہ مجاہدے میں بسر کرتا ہے۔ جہاد جہاد جہاد، کون سا جہاد ہے؟ جب محبت اہل بیت دل میں آ گئی تو وہ گناہ سے بچتے رہتا ہے، معصیت سے بچتے رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتا ہے، برائیوں سے بچتے رہتا ہے، ہر بری چیز سے بچتے رہتا ہے۔ تو یہ بچنا مسلسل، یہ گناہ سے، برائی سے، بے حیائی سے، اللہ کی معصیت سے، گناہوں سے بچنا، فرماتے ہیں یہ جہاد ہے جو مومن دنیا میں کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اور جو محبت اہل بیت دل میں لے کے جاتا ہے، پروردگار عالم اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ جہاد اب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ مرتے وقت تمہارا دل گناہوں سے پاک ہو اور تمہارا خاتمہ ایمان پر بخیر ہو تو یاد رکھو اپنی زندگی مجاہدے میں بسر کرو۔ ایسا جملہ ہے، دیکھیے آپ زندگی بھر سوچنے کا جملہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوقت موت اگر تمہارا دل گناہوں سے پاک ہو اور خاتمہ ایمان پر بخیر ہو تو تم اپنی زندگی مجاہدے میں بسر کرو۔ کون سا مجاہدہ ہے وہ؟ پہلا جہاد محبت اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر گناہ نہیں آتا۔ میں ابھی عرض کر چکا ہوں اہل بیت کے چاہنے والے کو اللہ یہ توفیق کرامت فرماتا ہے کہ گناہوں سے بچتے رہتا ہے۔ ایک چلیے چھوٹے چھوٹے جو جہاد ہے اس کی زندگی میں کیا آتے ہیں؟ سچ بولتا ہے تو جہاد ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے تو جہاد ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے تو جہاد ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اگر بد کرداروں سے نفرت کر رہا تو جہاد ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جو بلاغہ مولا کا جملہ ہے جہاں پہ مولا نے ایمان کی ساری بنیادوں کو بیان کرنا ہے، شاخوں کو بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی 4 شاخیں، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ صبر، یقین، عدل میں بیان نہیں کروں گا، میرا ٹاپک نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں کیا فرماتے؟ یہ جہاد بھی فرمانے یہ ایمان کی شاخ ہے، لیکن جہاد کیا ہے؟ کیا کیسا مولا ڈیفائن کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، صبر، یقین، عدل اور جہاد، یہ فرما رہی ہے ایمان کے برانچز ہیں۔ تو یہ جہاد جو ہے یہ جہاد کے پھر مولا اس کو کیا کرتے ہیں؟ سب کلاسیفیکیشن بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ جہاد، امر بالمعروف جہاد، نہی عن المنکر جہاد، ہمیشہ سچ بولنا جہاد، بد کرداروں سے نفرت کرنا جہاد۔ پھر اس کی مزید توضیح فرمائی مولا نے، فرمایا جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا اس نے مومنین کی کمر کو مضبوط کیا۔ صلی اللہ علیہ محمد اچھائیوں کی ترغیب دے رہے ہیں، تو اچھائیوں کا مطلب کیا ہوا؟ اب ایمان کو فروغ دے رہے ہیں، ایمان کو عروج عطا کر رہے ہیں، ایمان کو تقویت دے رہے ہیں، ایمان کو طاقت پہنچا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے مومنین کی کمر کو مضبوط کیا، جس نے امر بالمعروف کیا، جس نے نہی عن المنکر کیا، اس نے کافروں کو ذلیل کیا۔ بھئی کافر تو ہوتا ہے ہر چیز کا انکار،
अच्छाई का इनकार, नेकी का इनकार, खुदा का इनकार, रसूल का इनकार, मौला का इनकार, इमाम का इनकार। जो इनकार करते आता है वो काफिर है, और जो माज़अल्लाह खुदा के साथ किसी को शरीक कर देता है वो मुशरिक है। तो क्या फरमा रहे हैं, ये इनकार की वजह से काफिरों को जलील किया। तीसरी चीज फरमाते हैं कि अगर जिसने तमाम मौकों पे सच कहा, उसने अल्लाह को राजी और खुश किया। और चौथे, जो बदकिरदारों से नफरत, फरमाते हैं कि आखिरत में इसने अपना मकाम बना लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए ये जिहाद अहले बैत। अब यहां पे सबसे छोटा जिहाद फरमाते हैं कि गाफिल लोगों में अल्लाह का जिक्र करना जिहाद, बगैर तलवार का जिहाद। अब ये जिक्र हो रहा है, आप बैठे हैं, ये भी जिहाद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जिहाद में अगर हो रहा है अल्लाह का, परवरदिगार आलम का। तो फरमाते हैं गाफिल लोगों में आप देखिए कोई ऐसे लोग हैं जिनको अमरे बिल मारूफ की जरूरत है, नहीं अनिल मुनकर की जरूरत है, उनकी हिदायत की जरूरत है, नसीहत की जरूरत है, मौइज़त की जरूरत है, हाँ उनको कुछ वसीयत की जरूरत। ऐसे लोगों को आप, जो गुमराह लोग हैं, जो यानी जो लोग वाकिफ नहीं है दीन से, उनमें अल्लाह की बात पहुंचाना, अहले बैत की बात पहुंचाना, उसके रसूल की बात पहुंचाना, कुरान के पैगामात को पहुंचाना, फरमाते हैं जिहाद है। यानी गाफिल लोगों में अल्लाह का जिक्र जिहाद। चलिए छोटी, उससे छोटा जिहाद और तुम कम खा पी कर अपने नफ्स से जिहाद करो, शैतान तुमसे दूर भागेगा, अल्लाह की रहमत तुम पे साया फिगन होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कम खाना पीना बहुत अहम है। तो कुरान कह रहा है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। देखो तुम, ऐ बनी आदम, तुम हर नमाज के वक्त अपनी जीनत कर लिया करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, कंघी करो, खुशबू लगाओ, जब भी नमाज के लिए जाओ आरास्ता होके जाओ, अच्छी कोई बेहतरीन लिबास पहनो, उम्दा लिबास पहनो, साफ सुथरा लिबास पहनो जिसमें यकीन है आपको। ये नहीं आप मैले कसले कपड़े, कभी भी कुरान ये नहीं कहता कि आप जिस हालत में नमाज पढ़ो। नमाज के लिए एक बेहतरीन साफ सुथरा यकीन हो कि पाक लिबास है, उम्दा लिबास है आपका, खुशबू लगाइए, कंघी कीजिए, हाँ बेहतरीन मुअत्तर होकर अल्लाह की बारगाह में आइए, क्योंकि मलाइका को खुशबू से बड़ा करीबी ताल्लुक होता है। तो कुरान क्या कह रहा है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद, हमेशा हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत करो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, लेकिन हद से तजावुज मत करो। और जब हुजूर को मेराज में बुलाया गया, कहा कि जनाब जिब्रील आने के बाद कहा कि या नबी अल्लाह, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि आप दुनियादार लोगों से खत ताल्लुक फरमा लीजिए क्योंकि आपको मेराज पे जाना है। कहा कि जिब्रील ये दुनियादार लोग कौन है? कहा कि जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा सोता है और जो ज्यादा बातें करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो कम खाना पीना भी ये नफ्स से जिहाद है। चलिए और एक कदम आगे बढ़ते हैं। अपने अहलो अयाल के लिए जो इंसान बिजनेस करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कारोबार करता है, फरमाने कि उसका अपने अहलो अयाल के लिए काम करना, कमा के लाना, ये जिहाद। यहां तक अहकाम है कि अगर कोई जिहाद के बाहर अपने रोजी की तलाश करने निकले, रोजी ना भी मिले, तो फरमाते हैं उसके जिस्म से जो पसीना निकलता है वो शहीद के खून से अफजल है। परवरदिगार ने आपको इकोनॉमी आपकी संभालने के लिए मुसलमानों, ताकि कोई मुसलमान बेकार ना रहे और कोई मुसलमान किसी के सामने हाथ ना फैलाए साहिब ईमान। इसलिए फरमाता है उसको इश्तियाक दिलाया गया, तशवीक दिलाई गई, ताकि वो इसकी तरफ रागिब हो, ताकि परवरदिगार उस पर रहमत और बरकतों के दरवाजे खोले। चलिए ये भी हो गया। अब कौन सा ऐसा शख्स जो समझदार लोग हैं, घर में यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार मोहब्बत बढ़े। तो आमतौर पे घर वाले देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड है, हाँ, जो वो लोग घरों में ऐसा नहीं करते कि पूरा काम किसी एक के ऊपर डाल दिए या मुलाजिमा के ऊपर ही डाल दिए या घर की औरतों के ऊपर ही डाल दिए। तो यहाँ पे रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा का इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने घर के खानगी उमूर में घर वालों की इआनत करे, उनकी मदद करे, बीवी का हाथ बढ़ा दिए, बच्ची झाड़ू दे रही, ग्रूमिंग करी, थोड़ा उसको नहीं बेटी ला मैं कर देता हूँ, या ठीक है मैं जब तक तुम ग्रूमिंग करो मैं डस्टिंग कर देता हूँ, या मैं बाहर से सौदा ला दे रहा हूँ, या मैं बॉटल्स पानी भर के फ्रिज में रख देता हूँ।
یا گھر میں پکوان ہو تو کوئی نہیں ہے، بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بچی کا ہاتھ بتا رہے ہیں، بیٹے کا ہاتھ بتا رہے ہیں، ایکام یہ کہ اولاد پہ بھی اتنا بوجھ مت ڈالو، بلکہ اس میں شیئر کرو، تاکہ آج آپ بچے کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے. دیکھیے اس سے ہوگا کیا، گھر میں گھر والوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی، انس بڑھے گا، ایک دوسرے سے ہمدردی ہوگی، احساس پیدا ہوگا. تو رسول اکرم کیا فرمانے، جو 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے خانگی امور میں ان کو ہیلپ کرے، ان کی مساعدت کرے، ان کی مدد کرے، اس کا نام دفتر شہداء میں لکھا جاتا ہے. غیر معمولی تفصیلی واقعہ ہے، باقی نہیں ہونا مولا کائنات کے شہزادی کونین کا واقعہ بیان فرما. تو اب یہاں پہ پھر فرما رہے ہیں اس کے جسم میں جتنی رگیں ہیں اس تعداد کا جنت میں شہر دیا جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے. پھر فرما اس کے جسم میں جتنے بال ہیں اس بالوں کی تعداد کا شہر دیا جاتا ہے. یہ 1 گھنٹہ 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر، 1 گھنٹہ 1000 نماز جماعت سے بہتر، یہ 1 گھنٹہ فرمانے 1000 جہاد سے بہتر، 1000 عمروں سے بہتر. اگر ایسی کیا خوبی ہوں گی اس چھوٹے سے کام میں. دیکھیے یہ بغیر تلوار کا جہاد ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد کون حاصل نہیں کر سکتا، کون حاصل نہیں کر سکتا. ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، احساس ہمدردی کی ضرورت ہے. ارے نہیں بھائی میری بیٹی کام کر رہی ہے، چلو بیٹی میں بھی ہاتھ بڑھا دوں. اس کے باپ سے کتنی محبت ہو جاتی. آج کا طریقہ تو یہی ہے، بچوں کو ڈر خوف نہیں بلکہ ایک دوستانہ ماحول گھر میں پورا، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھے تو وہ گھر ترقی کرتا ہے. ایک دوسرے کا محبت، پیار اور انتہائی خلوص اخلاص کا ماحول. تو اس کے لیے فرما رہے 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جو دیے ہیں یعنی مجاہدوں کے لیے، اس کا ثواب، اتنا ثواب. ہمارے آقائے احمد نراقی نے 1 پیج کے فضائل لکھے ہیں اس کے، میں پورے بیان نہیں کروں آپ کی خدمت میں. تو یہ جہاد ہو گیا. اب اس کے بعد میں چھوٹا سا ماں باپ کی خدمت ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا فریضہ ہے. باہر کے کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو لے کے اولڈ ایج میں ڈال دیے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ابھی وہ طریقہ نہیں آیا. جب ماں یا باپ ضعیف ہوتے ہیں تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ عِندَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دیکھو یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، ان کے باپ جو ہوتے ہیں ذرا زیادہ ان کی سین ہوتا ہے، ماں تھوڑی کم ہوتی ہے. بعض ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ساتھ ضعیف ہو جاتے ہیں، یا کہیں پہلے باپ ضعیف ہوتا ہے ماں بعد میں. تو دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بھی ضعیفی کو پہنچے، اگر کسی بات پہ ناراض ہوں تو خبردار تم انہیں نہ جھڑکنا نہ برا بھلا کہنا، جو کچھ کہنا اخلاق اور ادب کے ساتھ کہنا. فلا تقل لهما اف، اف بھی تک نہیں کہنا ان کو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بلکہ ان کے سامنے ادب سے، انکساری سے اپنے شانوں کو، بازوؤں کو جھکائے رہنا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے ماں باپ کو ایسا رحم فرما جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمیں پالا ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ کیونکہ ماں باپ کے چہرے پہ نظر کرنا رسول اکرم کی حدیث ہے 1 حج کا ثواب. کسی نے بولا یا رسول اللہ 2 مرتبہ ماں باپ؟ کہا 2 حج. 10 مرتبہ 10 حج. کہا اگر کوئی 100 مرتبہ انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر اپنے ماں باپ کے چہرے پہ نظر کرتا ہے، اللہ اس کو 100 حج کا ثواب دیتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اس سے بھی ماسوا ہے. اور احکام کیا ہے، اگر تمہاری کوئی دنیاوی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں بلائیں آ جائیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بلاؤں کا سامنا ہو جائے، تو کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے چہرے پہ دیکھ کے دعا کرو. یہ مقامی استجابت دعا، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک شخص آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں ضعیف ماں باپ رکھتا ہوں، میرے ضعیف ماں باپ ہیں، چل بھی نہیں سکتے، فریش ہیں، بیمار ہیں، بستر مخ پہ ہیں، لیکن میرے دل میں تمنا ہے جہاد کی. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں. کہا کہ کون سی چیز مانے ہے؟ جہاں تو اللہ کی راہ میں جہاد کا رسنا ہے، راہ میں اگر تو مر گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، پلٹ آیا تو غازی ہو گیا،
اگر نہیں تو راہ اگر شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں تو ہمیشہ کا رزق ہے تیرے لیے، حیات جاویدانی ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ضعیف ماں باپ جو فریش ہیں وہ میری ایک لمحے کی جدائی گوارا نہیں کرتے، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اکثر ایسے ماں باپ رہتے ہیں گھروں میں. دیکھیے ماں باپ ضعیف بھی ہو جائیں وہ چاہے بستر پہ بھی رہیں گھر بارونق رہتا ہے. آزما کے دیکھ لیجیے جب بزرگوں کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تو گھر بے رونق ہو جاتے ہیں. بزرگ کیسے بھی رہیں، بزرگ کیا چاہتے ہیں؟ وعلی مشائخنا بالوقار والسکینہ. امام زمانہ دعا میں فرما رہے، جو دعا میں نے ریفر کی تھی کل، اللہم ارزقنا والی دعا مفاتی نکال کے دیکھیں. بزرگ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں بزرگ؟ کہ ان کو بخیر، ان کو عزت دے اور دلوں کو سکون پہنچے. بزرگ اتنا ہی چاہتے ہیں. نہ آپ کی کمائی میں حلال ہوتے ہیں، نہ آپ کے کوئی اور کاموں میں، نہ آپ کے آرام میں، کسی چیز سے ان کو مطلب نہیں ہوتا. چاہتے ہمارے چھوٹے ہم کو بڑا سمجھیں، ہماری عزت کریں اور ہمارے دل دماغ کو سکون سے رکھیں. بڑوں کی تمنا دل سے پوچھ لیجیے بڑوں کی، کیونکہ امام زمانہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ محمد مشائخنا بالوقار والسکینہ. ٹھیک ہے کوئی لا دیا بابا کیا چاہتے ہیں ہمارے بابا، شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ ایپل کھاتے ہیں، ڈیلیشن اچھا جب بھی موسم آیا لا کے دے دیے بابا یہ اچھے آئے تھے لے کے آئے آپ کے لیے، آپ یہ چیز پسند کرتے ہیں میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، آپ یہ پسند کرتے ہیں پہلے لا کے باپ کو دے دیجیے، دل خوش ہو جائے گا. دل سے جو دعا نکلے گی یقین مانیے وہ دعا زندگی بھر بلکہ آخرت میں بھی کام ہے. تو فرما رہے کہ آگے کہا کہ میرے ضعیف ماں باپ ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں اکیلا ہی ہوں. اگر میں جہاد تو فرمایا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، جا تو اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر. ماں اور باپ کی ایک دن اور رات کی خدمت اللہ کی راہ میں سال بھر جہاد کرنے سے بہتر ہے. صلی اللہ علیہ محمد. جہاد کہا یا اللہ ماں رسول اللہ ماں رکھتا ہوں لیکن وہ جہاد تو پسند نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی میرے کو. کہا کہ سن ماں کی خوشی کے لیے تو ماں کے قریب رہنا نہ جانا. فرمایا کہ پروردگار عالم تجھے نیت جہاد کی ہے سال بھر مسلسل جہاد کرنے کا ثواب دے گا اگر تو ماں کی تمنا کو پوری کرے گا، اس کی آرزو کو پوری کرے گا. تو یہ ہمارے پاس جہاد یہ بتائے گئے ہیں اور موضوعات ہیں کافی. جہاد کی جو فہرست ہمارے پاس بتائی گئی ہے تو اس میں کوئی یہ جہاد میں یہاں پہ نہ آپ کو کوئی ہتھیار ہے نہ آپ کو میدان جنگ میں جا کے لڑنے کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے احکام اور آئمہ اطہار کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم چلتے ہیں یہ ہمارا جہاد ہوا. لیکن اب آئیے آئمہ اطہار کے جہاد کی طرف. صلی اللہ علیہ محمد. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذات گرامی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جعلتم من سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کو آباد کرنا، کیا تم نے اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ روز آخرت پر ایمان لایا، جس نے زندگی میں مسلسل جہاد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد. لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ کبھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے کبھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ وہ اگر تم حاجیوں کو پانی پلائے، پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے؟ اگر فرماتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ پانی مل رہا ہے، اگر آپ نے پانی کسی کو پلایا لا کے گلاس پانی دے دیا تو یہ فرماتے ہیں اس کا ثواب یہ کہ آپ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب. صرف پانی پلایا. ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تھا تو فرمانے تم نے ایک انسان کو حیات دی، زندگی عطا کی تم نے پانی. چونکہ کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے، کھانا کھلانے کا ثواب. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے کسی مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور اسے پانی پلایا تو پروردگار عالم قیامت کے دن 7 طبق جہنم اور اس شخص کے درمیان میں حائل کر دے گا. ہر طبق کا فاصلہ 500 برس کا ہوگا. دیکھیے مومنین کتنا تبرک تقسیم کرتے ہیں، کتنے مومنین کو کھلاتے ہیں. ایک مومن کو کھلانا، ایک غدیر کے دن ایک مومن کو کھلانا 1 لاکھ مومنین کو عام دنوں میں کھلانے کے برابر. صلی اللہ علیہ محمد. ایک کھجور سے روزہ کھلانا غدیر کے دن، مومن اگر روزہ ہے ایک کھجور
فرماتے ہیں 10 فعام کو روزہ کھلانے کے برابر. مولا کائنات خود بائے یہ فعام کیا ہے؟ فرمائے 1,00,000 انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین کو ملا کے 1 فعام ہوتا ہے. تو ایک کھجور کی کیا اہمیت ہے بتائیے آپ. کتنے کا ہوگا؟ 1 روپے کا ایک کھجور ہے. ہاں تو 10,00,000 انبیاء کو روزہ کھلانے کے برابر. اب غدیر کی 2 رکعت نماز کتنی دیر کی نماز؟ آدھے گھنٹے کی نماز ہے. 1 قلم 10 خل 10 آیت الکرسی تسلیم نازل. یہ کون پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے مولا کائنات کی ولایت اور کوئی دوسرا نہیں پڑھتا. لیکن ثواب کیا ہے؟ فرماتے 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب ہے. صلوات علی محمد علی محمد. کیا تو ایک عام آدمی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ثواب فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں 7 طبق حائل کر دے گا، جس میں ہر طبق کا فاصلہ 500 برس کا ہوگا. اگر عام آدمی کے لیے اگر حاجی کو پانی پلائے، خانے کعبہ کو آباد کرنا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کو آباد کرنا کیا اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اپنی زندگی میں مسلسل جہاد کرتے رہا؟ لا یستوون عند اللہ. یہ لوگ کبھی اللہ کی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ کبھی بھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. صلوات علی محمد علی محمد. کیا تذکر میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یہ تسلسل بتائی کہ 18-19 آیت کہ یقیناً انما یعمر، جو لوگ مسجدوں کو جا کے آباد کرتے ہیں مولا کائنات. جب مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی. صلوات علی محمد. مسجدوں کو جا کے آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے زکات دیتے ہیں، اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے. صلوات علی محمد علی محمد. ان قریب یہ لوگ مرکز ہدایت بن جائیں گے. مرکز ہدایت کو کوئی نہیں ہے. خود مظلوم کربلا کے لیے حدیث ہے. کیا فرماتے چھٹے امام؟ ان الحسین مصباح الہدا، یہ ہدایت کا چراغ، روشن چراغ ہے حسین. وہ سفینۃ النجاہ، اور یہ نجات کا سفینہ ہے، نجات کی کشتی ہے. اہل بیت کے سوائے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. خود روزانہ نماز میں 5 وقت آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ارے نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے، یہ دعا کس کی کر رہے ہیں آپ؟ پالنے والے تو ان کے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا. صراط الذین، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، ان کا راستہ. تو یہاں پہ الیوم اکملت لکم کافی ہے اس کے لیے کہ آج ہم نے نعمتوں کا تمام کیا، دین کو مکمل کیا. وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میدان احد میں اس کا تسلسل ہے انشاءاللہ کل آئے گا، تو کیونکہ آج وقت ہو گیا، نماز ہمارے مجلس کا ٹائم ہے. مولا کائنات کی جو فضیلت، کون سی ایسی جنگ ہے مجھے اسلام کی بتائیے جس میں مولا کائنات شامل ہو، اور فتح و کامرانی و نصرت نے مولا کائنات کے قدموں کو نہ چوما ہو. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کی جائے گی. اور مولا خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے عالم غیب میں سارے انبیاء کی مدد کی ہے، اور عالم حاضر میں میں نے اس نبی کی. ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی مولا کائنات مزاح فرماتے تھے. ایک مرتبہ گٹلی کھا کے سلمان کی طرف پھینکے تو کہا یا علی میں آپ سے بزرگ ہوں، آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. کہا کہ سلمان تم بزرگ ہو یا میں ہوں؟ صلوات علی محمد علی محمد. جب تم فارس سے آ رہے تھے مدینہ تلاش اسلام میں، ہدایت کی راہ میں، نجات کے لیے، تو تمہارا جنگل میں ایک شیر سے سامنا ہو گیا. اب جب وہ شیر قریب آیا تو تم نے دل میں دعا کی کہ پالنے والے میں جس کے پاس ہے اسی کا واسطہ مجھے تو بچا لے. تو اس میں ایک نوجوان نمودار ہوا، اس نے تو شیر کو بھگا دیا، تمہاری جان کو بچا لیا. اور اس نے تم نے اسے گلدستہ دیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو فرمایا مولا کائنات نے اپنے ابا کے دامن سے نکال کے گلدستہ دیا. دیکھا ذرا پھولوں کو بھی دیکھ لو، وہی پھول ہے کہ نہیں ان کی تازگی. کہا حیران، حالانکہ اتنی معرفت کے درجے پہ رہنے کے بعد
साहिबान ईमान। आज जनाब कासिम इब्न हसन का तज़किरा। कौन शहजादा है ये? और शब आशूर जब मजलूम करबला ने चराग को गुल कर दिया, करने के बाद में जब देखा कि जो असहाब रह गए थे वो असहाब, तो इनसे कहा गया कि तुम क्यों नहीं गए? तो जवाब ये मिला, मौला अगर हमें 70 मरतबा मारने के बाद जिलाया जाए तो हम आपके नुसरत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब पूछते पूछते कासिम ने पूछा कि क्या चचा मेरा नाम भी फेरिस्त शोहदा में है? कहा कि बेटा हाँ तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। तो पूछा, गीरतमंद भतीजे ने पूछा कि क्या चचा अशकिया के खैमे में डराएंगे अली असगर को शहीद करने के लिए? तो कहा कि नहीं बेटा मैं सवाल आपके लिए लेके जाऊंगा और वहां पे अली असगर की शहादत बाश होगी। कासिम इब्न हसन बड़े जरी, बड़े बहादुर, रात सारी माने, बार बार मजलूम करबला की खिदमत में आती इजाजत के लिए। चचा इजाजत ले लेते, बेटा हसन, अरे कासिम तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? बताते पसे खैमा ये सोच रहे थे, याद आया कि बचपने में बाबा ने कुछ हाथ पे तावीज बांधा था कि अरे कासिम जब कभी जिंदगी में तुझ पे मुसीबत का वक्त आए इस तावीज को खोल के देख लेना। जब खोल के देखा तो कहा कि करबला से ज्यादा मुसीबत और क्या है, कल क़यामत का दिन है। खोल के देखा तो अपने भाई के नाम खत था कि भैया हुसैन मैं तो करबला में नहीं हूंगा लेकिन मेरी तरफ से तुम कासिम को फिदिया करार देना, कासिम को इजाजत देना। बड़ी खुशी खुशी मजलूम करबला की खिदमत में लाए। खत देखने के बाद अपनी आंखों से लगाया, गोसे दिया। उसके बाद तारीख ये बताती है कि कासिम को गले लगा के हुसैन इतना रोए कि चचा और भतीजे बेहोश हो गए। इतना गिरिया फरमाया, भाई की याद आ गई, वो तश्मे हुसैन के जिगर के टुकड़े याद आ गए, वो मुसीबतें याद आई, वो जनाजे में तीर याद आए, वो क्या क्या मुसीबतें याद आई। उसके बाद अपने भतीजे को कैसे इजाजत देते हुसैन, लेकिन जब इजाजत मिली तो एक महीन पैरहन कोई जिरा उनके जनाब कासिम के लिए मौजू न थी, जिरा भी नहीं है बल्कि रिकाबों को घोड़ों की काट के छोटा किया गया। लेकिन अली जनाब अब्बास ने फने सिपाहगिरी सिखाया था। ये वो शहजादा है जब जाकर रित्स पढ़ता है कि मैं हैदर कर्रार का पोता हूं, है कोई अगर मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो आए। तो उमर साद ने देखिए ये बच्चे के मुकाबले में बड़े नामी गरामी पहलवान, अरे उससे कहा कि जा तू लड़। इसने कहा कि ये मेरे इस बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का भी है। अरज़क़ शामी ने कहा कि मेरा एक छोटे बेटे को भेजता हूँ, वो उसके मुकाबले के लिए काफी है। लेकिन होता ये था कि कासिम इस एक कावा देते घोड़े को, गर्द उड़ती, उसके बाद ये मालूम होता कि जो मुकाबले के लिए आया था वो खत्ल हो जाता। 1 2 3 4 बेटे खत्ल हो गए। उसके बाद में ये बड़े गैज़ व गज़ब में गुर्राता हुआ अपने बच्चों की खतल का बदला लेने के लिए जब आया तो कासिम ने एक अजीब अंदाज में इस पे हमला किया, घोड़े को कावा दिया, गर्द उड़ी। लेकिन उसके बाद देखा कि अब अरज़क़ शामी भी खत्म हो चुका, वासिल जहन्नुम हुआ। अब कहा कि है कोई अगर मेरी मदद को आए। अब कासिम लड़ते हुए दूर तक चले गए, बड़े बड़े पहलवानों को चुन के कासिम ने कत्ल किया है। इतनी दूर चले गए लड़ते हुए, फिर न अपने चचा की खिदमत में आए। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने दादे शुजाअत दी, लेकिन इसके बाद जो कासिम गए अपने को फौजों में डाला। अब ये वक्त भी आ गया कि चचा मेरी मदद को आइए। ये वो वक्त था कि जब मजलूम करबला जनाब अब्बास अली अकबर तलवार चलाते हुए दौड़े तो हुसैन ने देखा कि जनाब कासिम के करीब जब पहुंचे, अरे शहजादा कितनी देर तक घुटनियों केवल इंतजार करते रहा, काश मेरा चचा आ जाए और मेरी मदद करे। लेकिन अरबाब अता जब हुसैन पहुंचे, एक अजीब कलमा का कासिम, अरे हमने पहुंचने में इतनी देर कर दी कि कासिम की रूह परवास कर गई। लेकिन हर लाश को उठाने का अंदाजा लगता, अपने ज़ाबा को बिछाया, कासिम की लाश को उठाया। बताते हैं कि कासिम के पैर खत दे रहे थे जमीन पर। जब ये ख़याम में लेके चले,
خوب بھری مسنت پہ رکھی گئی ہی لاش قاسم کی، تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا میں نے صبح سے شام تک لاشوں کو دیکھا، لیکن یہ قاسم کی لاش پہ کچھ عجیب ہی نشان ہے جسم پر۔ کہا کہ کیا پوچھو، اپنے پہنچنے میں جو تاخیر ہوئی، گھوڑوں کی صبح سے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ صبح اسبا سے قاسم کی لاش اس قابل ہو گئی کہ پہچانی لگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة، إن ربي لسميع الدعاء۔ ماتم الحسين۔